جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کل کے درس میں 3 صورتوں سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الفیل اور سورہ قریش سے متعلق گفتگو کی جائے گی. تو ان پہلی سورت سورۃ الفیل ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے نازل فرمایا کہ قریش کے لوگوں، میرے تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات ہیں کہ جب ابرہا کی فوج نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو ہم نے صرف یہ نہیں کہ اسے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا بلکہ اسے تباہ و برباد بھی کر دیا. اور اس طریقے سے جس مقصد کی خاطر وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے اندر نامراد کیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی ناک مٹی کے اندر ملا دی. اور اس طریقے سے وہ خائب و خاسر ہو کر اور ہلاک و برباد ہو کر، یعنی کچھ تو راستے ہی میں مر گئے، موقع ہی پہ کچھ لوگوں کی موت ہو گئی، اور کچھ راستے میں مرے، اور کچھ لوگوں کی موت یمن پہنچتے پہنچتے ان کی موت ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا اور اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس سورہ کے اندر یہ سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سوال کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو اپنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے اوپر ابرہا نے حملہ کیا اور وہ کعبے کو مٹانا چاہتا تھا، صفحہ ہستی سے اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایک بڑے لشکر کو لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو ہم نے ابرہا کو اس کی فوج کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا اور ان کی ناک مٹی میں ملا دی. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بعثت سے پہلے یہ ایک پیش خیمہ تھا، مقدمہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے. اور مورخین کے قول کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ اسی سال، جس کو کہ عام الفیل کہتے، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، کیونکہ دراصل وہ لوگ ان کے ساتھ ان کے قافلے کے اندر ہاتھی بھی آئے ہوئے تھے. اور عرب جو ہے کسی بھی سال کو کسی خاص واقعے کے ساتھ یاد کرتے تھے. تو چونکہ اس سال یہ حادثہ ہوا تھا، اس لیے اس سال کو عام الفیل کے نام سے وہ یاد کرتے تھے، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل کفار قریش کے اوپر اپنی نعمت کو یاد دلایا کہ یہ ہمارا انعام تھا تمہارے اوپر
کہ ہم نے تمہیں ابرہہ سے بچایا اور اپنے گھر کی حفاظت کی، اور یہ گھر کی حفاظت یہ تمہاری عظمت کی وجہ سے یا تمہاری خوبی کی وجہ سے، تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں ابرہہ سے بچایا، بلکہ دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے والے تھے، اور ان کے ذریعے سے یعنی ان کے بعثت کے بعد جو لوگ عبادت کرنے آتے اور اس طریقے سے گھر کو جو عزت ملتی، اس بیت اللہ کو، اس کعبہ کو جو عزت ملتی، اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی، اور ورنہ تمہارے اندر کوئی اس طرح کی خوبی نہیں تھی کہ تمہاری وجہ سے اس گھر یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کیا جاتا، بلکہ ہم نے تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کرنی تھی، اور اسی سال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور بعثت کے بعد میں ہم جو اس گھر کو مقام اور شرف اور عظمت عطا کرنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے ہم نے تم سے بھی ان کو دور رکھا، ورنہ تمہارے اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اگرچہ نصارہ تھے لیکن ان کا بھی دین، ان کا بھی عمل تمہاری عمل کی طرح سے تھا، وہ بھی بت پرستی کے اندر لگے ہوئے تھے اور تم بھی بت پرست تھے، تو دونوں کے اندر کوئی ایسی یعنی تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ ہم تمہاری حفاظت کریں۔ دراصل ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کیوں کیا، اس کے بارے میں ایک یعنی تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ابرہہ کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ دراصل یعنی اس کا تعلق جو ہے اصحاب اخدود سے ہی ان کا سلسلہ جڑتا ہے، کہ اصحاب اخدود کو یعنی جب انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تو وہاں کا جو یمن کا جو بادشاہ تھا، اور وہ آخری بادشاہ یعنی یمن کا جو بادشاہ رہا وہ جو نواس، یہ آخری ہمیری بادشاہ تھا، اور اس نے ہی اصحاب اخدود کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کہ جب وہ لوگ نصرانیت کو قبول کر لیے تو اس نے، اور یہ جو ہے مشرک تھا، ذو نواس جو ہے ہمیری بادشاہ جو تھا یہ مشرک تھا، تو جب لوگوں نے نصرانیت کو قبول کیا تو اس نے سارے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور آگ کے اندر جلا دینے کا حکم دیا۔ اس میں سے صرف ایک شخص بچ گیا، اور وہ تھا دوس ذو ثعلبان، اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہوا، اور بھاگ کر وہ قیصر کے پاس پہنچا، اور قیصر کے پاس جانے کے بعد اس نے اپنے حالات بیان کیے اور قیصر سے مدد طلب کی، تو قیصر نے نجاشی کے پاس، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی کے پاس جو ہے اس نے ایک رسالہ لکھا، خط لکھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ نجاشی نے اپنے 2 امیروں کے ساتھ ایک بڑا لشکر بھیجا کہ یمن پہ جا کر حمیر یعنی حمیر کا جو بادشاہ تھا، جو حمیری ذو نواس تھا، اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں اپنے جیش کو لے کر آگے بڑھے اور آ کر یمن میں آئے، اور یمن میں آنے کے بعد میں چاروں طرف وہ پورے شہر کے اندر چاروں کی چاروں طرف جو ہے وہ گھس گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی کہ جو حمیری بادشاہ تھا ذو نواس، اس کو شکست کھانی پڑی اور وہ جا کے سمندر کے اندر ڈوب کے مر گیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں جو فوجی کمانڈر تھے، اربات اور ابرہہ، جس کو کہ نجاشی نے یمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، جب یہ یمن کے اوپر قابض ہو گئے، ان کا غلبہ ہو گیا، تو پھر اخیر میں ان دونوں کے درمیان ہی اختلاف ہو گیا کہ یعنی کس کی سلطنت ہو اور کس کی کتنی یعنی طاقت ہو، اپنی اپنی طاقت کو آزمانے یعنی اپنی اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھے، اور قریب تھا کہ دونوں کمانڈر کے تابع جو فوج کے جو دستے تھے، قریب تھا کہ ان دونوں کے اندر ہی آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ تو انہوں نے آپس میں بات یہ کی، اریات نے، کہ ایسا ہے کہ ہم اپنی یعنی فوج کو کیوں ہلاک و برباد کریں، ہم دونوں یعنی اربات اور ابرہہ جو کہ دونوں فوج کے کمانڈر تھے، کہ ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، اب اس میں سے جو جس کو مار دے گا، جو جس کے اوپر غالب آ جائے گا، پھر اس کی حکومت ہوگی۔ اور دونوں اس بات کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ دونوں جو ہے میدان کے اندر نکلے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور جو جیتے گا اسی کی یعنی بادشاہت ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے اربات نے ابرہہ کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں
جب وہ تلوار سے جب مار پڑی تو اس کا چہرہ اور اسی طرح سے کان اور جسم کا کچھ حصہ زخمی ہو گیا. اور جب اس نے ابرہہ کے غلام نے جب یہ چیز دیکھی جس کا نام اتودہ تھا تو اس نے فوراً ہی اریات کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد میں اسے قتل کر دیا. اور اس طریقے سے ابرہہ جو ہے غالب آ گیا اور وہ زخمی حالت میں وہاں سے میدان میں سے لایا گیا. اس کا علاج ہوا اور علاج کرنے کے بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس چیز کی خبر نجاشی کے پاس پہنچی. حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے ابرہہ کو کافی ملامت کی، لعنت و ملامت کی کہ تم نے یہ کیا کیا کہ ایک اپنے ساتھی کو، اپنے کمانڈر ہی کو تم نے قتل کر دیا. اس کے اوپر جب اور اس کو نجاشی نے جو ہے اسے دھمکی بھی دی کہ ہم یعنی ایک جیش لے کر آنے والے ہیں، لشکر لے کر آنے والے ہیں، فوج لے کر آنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تمہاری پیشانی کو پکڑ کر، تمہارے بالوں کو پکڑ کر ہم کھینچیں گے. تو جب اس چیز کی خبر اس کو ملی اور جب یہ پیغام اس تک پہنچا تو ابرہہ نے نجاشی کے پاس رسالہ لکھا، ایک خط لکھا، پیغام بھیجا، اور اس کے اندر اس نے معافی مانگی. معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک برتن کے اندر یمن کی مٹی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بال کو مڈوا کر، اپنے بال کو بھی، اپنے سر کو مڈوا کر بال جو ہے اس سے بیگ کے اندر، شنطے کے اندر رکھ کر بھیجا. اور اس سے اس نے کافی یعنی معافی مانگی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تحفے تحائف بھی بھیجے. اور پھر اس کے بعد میں اس نے نجاشی کو یہ لکھا، یہ پیغام بھیجا کہ ہم اس کے اوپر کافی افسردہ ہیں اور ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے. اور تحفے تحائف دیکھ کر، اور اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہم یہاں پہ یمن کی مٹی آپ کے پاس بھیج رہے ہیں اور اپنے سر کے مڈوا کر اپنے بال کو بھی اس کے اندر رکھ کر بھیج رہے ہیں. تو آپ جو ہے جب آپ تک یہ ساری کی ساری چیزیں پہنچے تو اپنے پیروں سے اسے روند دیجئے گا، اور میرے سر کے بال بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو آپ اسے روند کر اپنی قسم پوری کر لیجئے گا. یہ ساری چیزیں جب نجاشی تک پہنچی تو نجاشی جو ہے اسے معاف کر دیا اور اسے خوش ہو گیا، اس کی اس حرکت سے خوش ہوا. اور پھر اس کے بعد میں کچھ ہی دنوں کے بعد میں ابرہہ نے نجاشی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ صنعاء کے اندر ایک بہت ہی بڑا کلیسا بنانے والا ہے، کہ اس طرح کے کلیسا اتنا خوبصورت اور اتنا لمبا اور اتنا وسیع جو ہے کوئی کلیسا اس دنیا کے اندر نہیں. چنانچہ اس نے اس کنیسے کو تیار کیا، کلیسے کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ یعنی اس طرح کی خوبصورت کوئی دوسری عبادت کی جگہ نہیں تھی، یعنی کوئی دوسرا کنیسہ اتنا خوبصورت نہیں تھا. اور اسی طریقے سے وہ بہت ہی زیادہ اونچا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو یعنی اس کی اونچائی کی وجہ سے اس کو قلیس بولتے تھے، کہ جب انسان جو ہے اپنے سر کو اس کی طرف یعنی دیکھنے کے لیے، اس کی اونچائی کو دیکھنے کے لیے اپنے سر کو اونچا بلند کرتا تو اس کی ٹوپی زمین کے اوپر گر جاتی. اور پھر اس کے بعد میں جب اس نے اس کنیسے کو تیار کر لیا، کلیسے کو تیار کر لیا، تو تیار کرنے کے بعد میں وہ عرب کے لوگوں کے اندر یہ پیغام بھیجا کہ جس طریقے سے لوگ بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کعبے کا حج نہ کر کے اس کنیسے کا حج کریں، اس کلیسے کا حج کریں. لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ سارے کے سارے یعنی ان کا تعلق اور ان کا لگاؤ بیت اللہ کے ساتھ تھا، کعبے کے ساتھ تھا. تو چاہے قحطان ہو یا جو بھی ہوں عرب کے دوسرے قبیلے، کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور قریش کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. تو جب اس طرح کی بات جو ہے قریش کے لوگوں تک پہنچی تو قریش کے کچھ نوجوان مکہ سے آئے، اور مکہ سے آنے کے بعد میں وہاں کنیسے کے اندر جا کر انہوں نے اپنی قضائے حاجت کی. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کنیسے کے اندر گئے اور جا کر انہوں نے قضائے حاجت کی اور پھر وہاں سے چپکے سے نکل آئے. جب دربانوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے جب بادشاہ کو بتایا، ابرہہ کو بتایا، تو وہ کافی ناراض ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا اور ایک ایک اینٹ کو گرا دے گا، ایک ایک پتھر کو وہاں پہ گرا دے گا. اور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ نوجوان اس کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد میں اس کے اندر آگ لگا دی، اور ہوا بھی کافی تیز تھی جس کی وجہ سے وہ پورا کنیسہ آنن فانن جل کر راکھ ہو گیا.
اب اس کے بعد میں ابرہہ نے جو ہے یہ قسم کھائی کہ وہ کعبے کے اوپر حملہ کرے گا اور ایک ایک پتھر کو گرا کے رکھ دے گا. چنانچہ اس مقصد کی خاطر وہ یمن سے صنعاء سے حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا. راستے جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، عرب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ابرہہ کعبے کو گرانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو بہت سارے قبائل اکٹھے ہوئے. سب سے پہلے جو ہے ذو نفر جو ہے یہ کچھ لوگ یعنی اپنے قبیلے کو لوگوں کو، اور اسی طرح سے جو لوگ بھی اس کی یعنی تائید کے اندر اکٹھے ہوئے سبوں کو اس نے اکٹھا کیا اور ابرہہ سے اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کو شکست ہوئی اور ابرہہ نے اس کو گرفتار کر لیا. پھر اس کو لے کر آگے بڑھا. راستے میں اور بھی دوسرے قبیلے آئے، ان لوگوں نے بھی اسے روکنے کے لیے اس سے مزاحمت کی اور اس سے لڑائی کی، تو لیکن انہیں بھی شکست ملی. جب وہ خصم کے علاقے میں پہنچا تو نفیل ابن حبیب خصمی نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن اس کی لشکر کے سامنے اس کی کچھ بھی نہیں چلی، اور اس طریقے سے وہ لوگ بھی ناکام ہوئے اور شکست کھائے، اور نفیل ابن حبیب کو بھی اس نے گرفتار کر لیا. اس نے پہلے شروع میں گرفتار کرنے کے بعد میں اسے قتل کرنا چاہا، لیکن قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا. اور اس طریقے سے جو ہے جب وہ طائف کے علاقے میں پہنچا تو طائف کے لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی، کیونکہ وہاں پہ جو ان کا بت خانہ تھا لات، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بت خانے کو یہ تباہ و برباد کر دے. اس لیے وہاں کے لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی، اور صرف صلح ہی نہیں کی بلکہ ایک راستہ بتانے والے ایک انسان کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا جو اسے مکہ کا راستہ بتائے. اور اس طریقے سے وہاں سے یعنی ابرہہ طائف سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں جب مغمس نامی جگہ پہ پہنچا تو وہاں پہ جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس کے یعنی فوج کے لوگوں نے جو اہل مکہ کے چراگاہ تھے ان چراگاہوں کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے جو بھی جانور تھے ان سارے جانوروں کو ہکا کر لے کر آئے. اور انہی جانوروں میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. پھر اس کے بعد میں ابرہہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں حناطہ حمیری کو یہ مکہ کے اندر بھیجا، اور مکہ کے اندر بھیجنے کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ لوگوں، ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے. اگر تم ہمیں ہمارے مقصد سے روکتے ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم تمہارے ساتھ قتل و قتال کریں گے، اور اگر تم ہمیں ہمارے مقصد سے نہیں روکتے تو ہم تم سے لڑنے کے لیے، تم سے قتال کرنے کے لیے، تم سے لڑائی کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے. اور اس نے یعنی ابرہہ نے حناطہ کو یہ بھی کہا کہ جو قریش کے جو سردار ہیں ان سے ملنا اور مل کر ان تک اس پیغام کو پہنچا دینا. چنانچہ وہ وہاں گیا اور جانے کے بعد میں لوگوں سے معلوم کیا کہ سردار کون ہے. تو لوگوں نے عبد المطلب کے بارے میں بتایا، عبد المطلب بن ہاشم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو اس طریقے سے وہ لوگ عبد المطلب کے پاس یعنی حناطہ گیا، اور جا کر اس نے ابرہہ کی جو باتیں تھیں وہ باتیں رکھی کہ ہم تم سے قتال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے، لیکن اگر تم جو ہے ہمارے بیچ داخل ہوتے ہو، بیچ آتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم تم سے بھی قتال کریں گے اور تم سے بھی لڑائی کریں گے. اور اس طریقے سے جو ہے عبد المطلب نے کہا، جب اس کی باتیں سننے کے بعد میں عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اور اس کعبے کے بیچ میں میرا کیا لینا دینا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے جو ابراہیم خلیل نے بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کی حفاظت کرے گا، اور چاہے گا تو وہ یعنی ابرہہ کو اس کے اوپر غالب کر دے گا، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. تو جب اس نے حناطہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم چلو بادشاہ کے پاس اور جا کر اس کے سامنے بھی یہ ساری باتیں کہہ دو، ان کے سامنے بھی جو ہے یہ ساری باتیں کہہ دو. چنانچہ عبد المطلب وہاں سے نکلے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے اور دوسرے بھی سردار تھے، جن لوگوں نے ابرہہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم تمہیں یعنی جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، 1/3 جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور تم جو ہے کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کے اوپر حملہ مت کرو. لیکن ابرہہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کعبے کے اوپر حملہ کرنا اور کعبے کو ڈھا دینا. جب وہ یعنی ابرہہ نے جب عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی شکل و صورت سے
ان کے پہناوے سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے آنے کے طریقے سے، چال چلن سے کافی متاثر ہوا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے آ کر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر اس نے یعنی اپنے ترجمان کے ذریعے سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور اخیر میں اس نے اپنے ترجمان کو کہا کہ پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو عبد المطلب نے اس ترجمان کے ذریعے سے کہا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے چراگاہوں کے اوپر حملہ کیا اور اس میں ہمارے بھی 200 اونٹ وہ ہکا لائے ہیں، تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے جانور مل جائے، میرے اونٹ مل جائے. تو ان باتوں کو سننے کے بعد میں ابرہہ نے کہا کہ جب تم آئے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تو تم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور تمہاری عزت میرے دل کے اندر بہت ہی زیادہ تھی، لیکن جب تم نے صرف اپنے بارے میں سوال کیا اور اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں، اور تمہارے باپ دادا یعنی جس کی عبادت کیا کرتے تھے اور جس گھر کے پاس جا کر عبادت کرتے تھے، تم نے اس کے بارے میں جب کچھ بھی سوال نہیں کیا، تم نے صرف اپنے اونٹ کے بارے میں سوال کیا، تو تم اب ہماری نظروں سے گر گئے اور بالکل ذلیل و خوار مجھے نظر آ رہے ہو. تو عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ تو میں ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس لیے میں نے تم سے جو ہے صرف اپنے اونٹ کے سوال کیے، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، اور وہ جو اللہ یعنی جو اس کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ میرے اونٹ ہیں اور میں نے تم سے اپنے اونٹ کے سوال کیے، لیکن جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. بہرحال ہوا یہ کہ یعنی اس مجلس کے بعد میں ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس لوٹا دیے جائیں، اور اس طریقے سے عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے گئے. پھر اس کے بعد میں صبح یعنی جب ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو اس سے پہلے عبد المطلب جب وہاں پہ گئے تو جانے کے بعد میں انہوں نے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں سبوں کو کہا کہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل جب ابرہہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ بھی یعنی برائی کرے، اور بال بچوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی اس کے فوج کے لوگ کسی طرح کی برائی کریں. تو اس لیے جو ہے عبد المطلب نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ پہاڑی پہ چڑھ جائیں، اور اس طریقے سے وہ لوگ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور دوسرے دن وہ لوگ حملہ کرنے والے تھے. دوسرے دن جو ہے یہ ابرہہ حملہ کرنے والا تھا، لیکن قبل اس کے کہ عبد المطلب اور مکہ کے لوگ وہاں سے واپس لوٹتے، عبد المطلب بیت اللہ کے اندر گئے، کعبے کی دیوار کی کنڈی پکڑی، اور وہاں پہ پکڑ کر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر گریہ جاری کر کے جو ہے انہوں نے دعائیں کی، اور باقی دوسرے لوگوں نے بھی دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد میں وہ وہاں سے چلے گئے. اور جو اشعار انہوں نے کہے ان میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم نے تو اپنی سواری کی حفاظت کر لی، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے حرم کی حفاظت کر، اور یہ صلیب اہل صلیب جو ہے اس کے اوپر غالب نہ آ جائیں، ان کی قوت ان کے اوپر غالب نہ آ جائے، بلکہ یعنی تمہاری قوت کے اوپر صلیبیوں کی قوت غالب نہ آ جائے. اس طریقے سے انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ یعنی مکہ والے جو ہے پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے. پھر صبح جب ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو ابرہہ جو اپنے ساتھ تقریباً یعنی 8 سے 12 کہتے ہیں کہ 8 سے 12 ہاتھی لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، اور ہاتھی لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر یعنی کعبے کی دیواروں کے ساتھ جنجیر لگا کر ہاتھی کے اندر جنجیر لگا دیں گے، اور پھر چاروں طرف سے جب ہاتھی کو یعنی وہاں سے حرکت دیں گے تو اس طریقے سے ساری کی ساری دیواریں ایک ہی ساتھ گر جائیں گی. تو اس مقصد سے جو ہے وہ اپنے ساتھ یعنی ہاتھی لے کر آیا تھا. 8 یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 12 ہاتھی تھے، اور جس ہاتھی کے اوپر وہ سوار تھا اس کا نام محمود تھا، اور یہ ہاتھی نہایت ہی قوی، مضبوط اور نہایت ہی بھاری بھرکم جسم والا یہ ہاتھی تھا. تو اسی کے اوپر وہ سوار تھا. جب وہ کعبے کی طرف بڑھنا چاہا تو نفیل ابن حبیب خصمی کی جس سے کہ
جس نے راستے میں جو ہے ابرہہ سے لڑائی بھی کی تھی، لیکن اسے یعنی شکست ہوئی تھی اور ابرہہ نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ نفیل ابن حبیب اس ہاتھی کے پاس آیا اور ہاتھی کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یہ گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے تو اس کی طرف آگے مت بڑھ، بلکہ جو تو جہاں سے آیا ہے اسی کی طرف واپس چلا جا۔ اور یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد میں وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور جا کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کے بعد میں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاتھی جو ہے کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ مزدلفہ یعنی ابھی جو منی کا علاقہ جو ہے، جہاں سے منی کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور مزدلفہ کا علاقہ ختم ہوتا ہے، اس دونوں کے بیچ میں یہ وادی ہے جس کو کہ وادی محسب بولتے ہیں۔ اس دونوں کے بیچ میں یہ وادی ہے، اور اسی وادی کے اندر جب ابرہہ کے لوگ موجود تھے، اس کی فوج کے لوگ موجود تھے، اور وہ ہاتھی کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، تو وہیں پہ وہ ہاتھی رک گیا، وہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہا۔ اور جب اسی یمن کی طرف جب اس کا رخ کرتے تو وہ بھاگنے لگتا، دوڑنے لگتا، چلنے لگتا۔ شام کی طرف رخ کرتے تو بھی وہ ہاتھی چلنے لگتا، اور اسی طرح سے مشرق کی طرف رخ کرتے تو چلنے لگتا۔ لیکن جب اس کا رخ کعبہ کی طرف کرتے تو فوراً ہی وہ ہاتھی بیٹھ جاتا اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو نیزوں سے ان لوگوں نے بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے کوکھ کے اندر مارا، اس سے ہاتھی کو زخمی کیا، لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی وہ ہاتھی وہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے جھنڈ در جھنڈ پرندے ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو اس کے اوپر ان کے اوپر سایہ فگن ہو کر ان کے اوپر کنکریاں برسانے لگے۔ وہ پرندے جو ہے، ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ کے اندر اور 2 ان کے پنجوں کے اندر۔ اور یہ کنکریاں جو ہے، جیسے جیسے ان کے یعنی لشکر کے لوگوں کے اوپر وہ کنکریاں پڑتی، اسی وقت جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اور اگر سر کے اوپر اگر کنکری پڑتی تو پھر نیچے سے اس کے جسم کے نیچے سے وہ کنکری نکل جاتی، یا جسم کے دوسرے حصے پہ پڑتی تو ایک حصے پہ ایک طرف سے داخل ہونے کے بعد دوسری طرف سے وہ کنکری نکل آتی، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ تو وہیں پہ ہلاک و برباد ہو گئے، اور کچھ جب واپس لوٹنے لگے، جب اس ہلاکت کو جب ان لوگوں نے دیکھا، تباہی اور بربادی کو جب ان لوگوں نے دیکھا، تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے اور نفیل کو تلاشنے لگے تاکہ وہ ان کو گائیڈ کرے، ان کی رہنمائی کرے، تاکہ وہ یمن کی طرف بھاگ سکیں۔ لیکن کچھ لوگ تو وہیں پہ مر گئے، اور کچھ لوگ جو ہے جب وہ بھاگتے رہے تو کنکریاں جب ان کے اوپر پڑی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے جسم کے حصے کٹ کٹ کر نیچے گرنے لگے، اور راستے میں یعنی ان کی موت ہوتی گئی، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یمن تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابرہہ راستے ہی میں مر گیا تھا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ صنعاء پہنچ کر وہاں پہ اس کی موت ہوئی۔ اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ اور اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اور اس سے دراصل یعنی کفار کو خطاب کرنا تھا، اور کفار کے اوپر اپنی نعمت کا اظہار کرنا تھا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ سارے انعامات کیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چال بازی کو رد نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر جھنڈ در جھنڈ پرندے روانہ کیے، پرندے ان کے اوپر بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکری کے پتھر کی کنکری ان کے اوپر برسا رہے تھے، یا مٹی کی کنکری ان کے اوپر برسا رہے تھے۔ فجعلہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے کر دیا۔ تو ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا، اور ان نعمتوں کو یاد دلا کر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کفار قریش کو سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یعنی یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے
کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمہارے بیچ جو مبعوث فرمایا ہے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بتاتے چلوں کہ بہت سارے لوگ ابابیل کا ترجمہ جو ہے چڑیوں سے کرتے ہیں، کہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی چیز مشہور ہے کہ یہ ابابیل نامی چڑیے تھے۔ حالانکہ ابابیل چڑیا کو نہیں کہتے، بلکہ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ در جھنڈ، جماعت در جماعت، طیرن ابابیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چڑیے ان کے اوپر بھیجے وہ جھنڈ در جھنڈ تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی جو ان کی جماعت تھی، ان کے جھنڈ در جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا تو ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی ان کی جماعت تھی، بلکہ ایک جماعت کے پیچھے پھر دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، اس طریقے سے جھنڈ در جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چڑیوں کو ان کے اوپر بھیجا۔ اور یہ جو کنکری جو تھی یہ مٹی اور پتھر کی کنکری تھی، مٹی اور پتھر کی یہ کنکری تھی، جن کنکریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چڑیوں کے ذریعے سے ان کے اوپر برسایا، اور ہر چڑیے کے ساتھ، ہر پرندے کے ساتھ جو ہے 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کے چونچ کے اندر اور 2 ان کے پنجوں کے اندر، اور جب وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اپنی چونچ اور اسی طرح سے اپنے پنجوں کی کنکریوں کو ان کے اوپر گرا دی، اور اس طریقے سے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعصف مأکول، یعنی کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ انجام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ تباہی اور بربادی اس لیے نہیں تھی کہ تم حق پر تھے یا تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مخلص تھے، بلکہ تم بھی جو ہے مشرک ہی تھے، اور تم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی کرتے تھے۔ لیکن میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنے نبی کو مبعوث فرماؤں گا، اپنے نبی کو تمہارے بیچ بھیجوں گا، اور اس نبی کے ذریعے سے اس مقام کو وہ درجہ اور رتبہ عطا کروں گا جو کہ اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نبوت کے پیش خیمے کے طور پہ ان کافروں کو ابرہا اور اس کے ساتھ آنے والے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت کے ساتھ ان کے پاس بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم جو ہے اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری کی ساری تباہی دیکھی ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کے جاننے کے بعد میں بھی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا بھی انجام اسی طرح سے ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے روز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی جس سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے، تو اچانک جب یہ اونٹنی رک گئی تو رکنے کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹنی رک گئی، یعنی اڑیل ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما خلعت القصوہ وما ذاک لها بخلق، کہ اڑ جانا یہ قصوہ کی عادت نہیں، اور یہ جو ہے اپنے طور پہ جو ہے یہ نہیں رکی ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن جس ذات نے ہاتھی کو روکا تھا اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روک لیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسألونی اليوم خطۃ یعظمون فی حرمات اللہ الا اجبتہم الیہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج کے دن اگرچہ انہوں نے مجھے عمرہ کرنے سے روک دیا، ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، لیکن اگر وہ میرے سامنے کوئی ایسی بات لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر ہم صلح صفائی کریں، جس کی بنیاد پہ ہم صلح صفائی کریں، اور اس کے اندر کعبے کی تعظیم کی بات ہو، تو میں ان کی باتوں کو قبول کر لوں گا، ان کی بات مان لوں گا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا، اور وہ اونٹنی کھڑی ہوئی، اور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ حبس عن مکۃ الفیل وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے جو ہے ہاتھی کو روک لیا تھا، یعنی ہاتھی
اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ مکہ کے اندر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہو سکے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی روک لیا تھا۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا وَسَلَّتَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس کے اوپر مسلط کیا، یعنی اہل مکہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے قتل و قتال کی اجازت ملی تھی، لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، لیکن آج مکہ کی حرمت اسی طریقے سے واپس لوٹ آئی جس طرح سے اس سے پہلے تھی، یعنی صرف میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اجازت دی تھی، میرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مکہ کے اندر قتل و قتال کرے اور لڑائی جھگڑے کرے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں خبردار، تم میں سے جو موجود ہیں وہ